احادیث بھی ہے اس باب میں. امام ابو الحسین مسلم ابن الحجاج القشیری رحمہ اللہ اپنی الصحیح کی کتاب الامارہ میں سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ ان کی روایت کردہ ایک حدیث ذکر فرمائے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط یوم ولیلۃ خیر من صیام شہر وقیامہ. سبحان اللہ. کہ جہاں مسلمان آباد ہیں اور اس ملک کی سرحد پر جو مسلمانوں کی نگرانی کے لیے مسلمانوں کی جان، مسلمانوں کے مال، مسلمانوں کی عزت و آبرو، مسلمانوں کے املاک، مسلمانوں کی زمینیں، یعنی کل مملکت کی حفاظت کے لیے سرحد پر جو مسلمان نگران کے طور پر کھڑے رہتے ہیں اور گہری نگاہ جو ہے یعنی رہتی ہے ان کی کہ کون کہاں کیا کچھ کر رہا ہے مملکت اسلامیہ کے تعلق سے، جسے مرابط کہتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات مسلمانوں کی چوکیداری کرنا، مسلمانوں کی مملکت کے سرحد پر کھڑے رہنا اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم فضل ہے اس کا کہ مہینہ بھر کے روزے رکھنا. سبحان اللہ. اور کون سے روزے؟ مہینے بھر کے رمضان کے روزے اور قیام اللیل کرنا پورے رمضان، پورا ماہ. وہاں پر رمضان کی بات تو نہیں ہے، لیکن خیر من صیام شہرین جو بات ہے، اس سے ایک طرح کا جو ہے مطلب یعنی بات معلوم ہو رہی ہے کہ جو ہے تسلسل کے ساتھ ایک مہینے کے روزے، یہ اتنے عظیم روزوں کا جو مقام ہے، جو فضیلت ہے، قیام اللیل کی جو فضیلت ہے، کہا کہ اس سے بھی زیادہ بہتر اجر اس شخص کے لیے ہے جو صرف ایک دن یا ایک رات مسلمانوں کی نگرانی اور چوکیداری کے لیے سرحد پر کھڑا رہتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ. ایک مرابط، ایک مسلمانوں کا چوکیدار، نگران، مسلمانوں کی چوکیداری میں جو نیک عمل وہ انجام دیتے رہے، جب ان کی وفات ہو جائے گی تو ان کا عمل وہ لکھا جاتا رہے گا. ذرا دھیان دینے کی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کی اولاد سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے اور دینی تعلیم دی، یا کوئی رفاہی کام کر کے چلے گئے، کوئی کنواں وغیرہ جو ہے کہ کھدائی ہوئی یا کچھ وغیرہ وغیرہ، جیسے عام احادیث سے بات آتی ہے جس پر آگے گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی، کہ ان کا انتقال ہو گیا لیکن جو ہے انہوں نے جو نیک کام انجام دے کر کے گئے، ان کی نیک اولاد ہوگی، صالح اولاد ہوگی، دعا کرتی رہے گی، اجر ملتا رہے گا. نہیں، بلکہ یہ بذات خود جو عمل کرتے رہے وہ عمل کا اجر بھی ملتا رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ ان کے انتقال کے بعد وہ عمل منقطع ہو گیا، اجر منقطع نہیں ہوگا. یہ مرابط کی فضیلت ہے. سبحان اللہ. عام مسلمان کے لیے کیا بات ہے؟ عام مسلمان کی جب وفات ہوتی ہے تو ان کا عمل منقطع ہو جاتا ہے نا. ہاں، نیک اولاد ہو تو دعا کرتی رہے گی، اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی. کسی کو تعلیم دی دین کی اور وہ عمل کرتے رہے ہیں، اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن یہاں مرابط کا معاملہ ایسا نہیں ہے. مرابط جو مسلمانوں کی چوکیداری کر رہے ہیں سرحد پر، وَإِن مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ. ایک مرابط کی جب وفات ہوتی ہے تو جو بحیثیت ایک مرابط وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، دینی کام کر رہے تھے، نماز اور دیگر عبادتیں، ذکر و اذکار، بھلے ہی شخصی طور پر ان کی وفات ہو چکی ہے لیکن وہ جو عمل کرتے تھے نا، نیک عمل، اس کا اجر ملتا رہے گا. اور بحیثیت مرابط ایک چوکیداری جو کر رہے تھے وہ بھی تو نیک عمل ہے. آج ان کی وفات ہو چکی ہے لیکن اس نیک عمل کا اجر برابر مل رہا ہے، بھلے ہی عمل منقطع ہو چکا ہے، اجر نہیں. کوئی ان کا سہارا نہیں بن رہا ہے کہ کوئی ان کے لیے دعا کر رہا ہے، بذات خود ان کا عمل منقطع ہو چکا ہے، اجر نہیں. اللہ اکبر. یہ مرابط کی فضیلت جو مسلمان کو چوکیدار ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات بیان فرمائی کہ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ. اب ان پر ان کا جو رزق ہے وہ جاری ہو جائے گا. اب دیکھو، یہ مجاہد تو نہیں نا،
نہیں مجاہد کس معنی میں؟ یعنی میدان جہاد میں شہید تو نہیں ہوئے نا. وَإِن مَاتَ کہا اللہ کے رسول نے, جب ان کی موت آ جائے گی, جب ان کی وفات ہو جائے گی, اگر وہ ان کی وفات ہو جائے, یہ معنی. کیسے وفات ہو جائے گی؟ کوئی دشمن مارے تب بھی, فطری موت ہو تب بھی. کہا کہ اجری علیہ رزق ہو, اب ان کا رزق ان پر جاری ہو جائے گا. وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی, والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی یہ جو سے روایت کر رہی جو حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں, اس میں سورۃ الحج کی آیت کریمہ کا ذکر نہیں ہے. آگے میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی. اچھا, اللہ کے رسول نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ امین الفتان. الفتان یعنی قبر میں جو ایک طرح کی جو آزمائش کا جو مرحلہ ہے, اس مرحلے سے اللہ رب العالمین بچا کے رکھیں گے مرابط کو. یہ ساری باتیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں. لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جو حدیث سنائی ہے اللہ کے رسول کے حوالے سے علیہ السلام, اس حدیث میں صرف مرابط کی فضیلت بتائی گئی ہے اور اس میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں. اس میں اس آیت کریمہ کا ذکر نہیں ہے جس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہم آپ کو یہ حدیث سنا رہے ہیں. جہاں تک مسئلہ صحیح مسلم کی حدیث کا ہے, یہی حدیث عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں بھی لائے ہیں. یہاں ہمارے پاس اوپر رکھی ہوئی ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی تفسیر سے نقل بھی فرمائے ہیں. انہوں نے اپنی تفسیر کا جو نام رکھا تھا تفسیر القرآن العظیم, حافظ ابن کثیر نے بھی وہی نام رکھا تفسیر القرآن العظیم. اب دلچسپ بات کیا ہے, عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں جو حدیث نقل کی ہیں اپنی سند سے جو لائے ہیں, اس میں 2 باتیں زائد ہیں. ایک, اس میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو کس مناسبت سے سنائے اس کا ذکر ہے. ساتھ میں جس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہم اس حدیث کو جو سنا رہے ہیں اس آیت کریمہ کا ذکر بھی ہے. لیکن توجہ دینے کی بات یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے جس سند سے اس حدیث کو پیش کی ہیں, جس میں زائد باتیں ہمیں مل رہی ہیں, اس سند پر اہل علم نے قدر کلام کیا ہے. ایک بات یہ ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے جو تلمیذ ہیں شرحبیل ابن السمت, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں یا نہیں, مختلف فی صحبتی, آپ کی صحابی ہونے میں اختلاف ہے. کبار تابعین میں سے ہیں, البتہ ثقہ راوی ہیں اگر یہ کبار تابعین کے اعتبار سے گفتگو ہو تب. شرحبیل ابن السمت ان کی جو تلمیذ ہیں صحیح مسلم کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں مکحول الشامی روایت کرتے ہیں. لیکن عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں جس سند سے لے کر کے آئے ہیں اس میں نام آتا ہے ابو عبیدہ ابن عقبہ. حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے تقریب میں ان کے بارے میں لکھا کہ مقبول, ان کا جو درجہ بتایا. مقبول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے تقریب کے مقدمے میں لکھا ہے, آپ نے لکھا ہے کہ جو اذا توبع کا مطلب یہ ہے کہ اذا توبع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اذا تابعه ثقۃ, اگر کوئی ثقہ راوی ان کی متابعت کرتے ہیں تب. بصورت دیگر فهو لین الحدیث. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس قاعدے کو تو اتنی تدبیق دی ہے, اتنا مطلب سمجھایا ہے اس قاعدے کو, جو مطلب وہ الفاظ یاد ہو گئے اپنی کتابوں میں شیخ البانی رحمہ اللہ. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ وہ جو راوی ہیں ابو عبیدہ ابن عقبہ وہ مقبول راوی ہیں, لیکن صحیح مسلم میں ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مقبول الشامی ثقہ راوی ہیں اور ان کی متابعت کر رہے ہیں, وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سند میں عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کے جو والد ہیں وہ حاتم الرازی, وہ جن سے روایت کرتے ہیں ان کے جو استاذ ہیں, ان کے جو شیخ ہیں المسیب ابن واضح, ان سے متعلق یہ کلام ہے. ابن عدی رحمہ اللہ نے الکامل فی ضعفاء الرجال میں ان کے جو ترجمہ حیات لکھا ہے, ان پر جس طرز کا کلام کیے ہیں, یہ کہا ہے کہ ان سے مروی کچھ منکر روایات ہیں, ان روایات میں اس روایت کا ذکر نہیں ہے. اور یہ جو روایت ہے
اس حد تک اگر دیکھا جائے تو بہرحال کلام سے خالی ہے۔ اب میں آپ کو اصل بات سمجھاتا ہوں۔ شرحبیل ابن السمت یا السمت وہ کہتے ہیں کہ ہم یعنی بحیثیت مرابط چوکیداری کر رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے ملک شام کی، اگر ہم بات کریں وہاں پر، تو کہا کہ طال رباطنا و اقامتنا فی حصن من ارض الروم۔ آپ نے کہا کہ ہم بحیثیت مرابط چوکیداری کر رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے، مرابط تھے ہم، اور یہ ایک لمبے عرصے تک ہم بہرحال مسلمانوں کی حفاظت اور مسلمانوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا وہاں سے، آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ملک شام کے سرحد پر مسلمانوں کی نگرانی کر رہی ہے، ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، محافظ بنے ہوئے ہیں۔ تب آپ نے اس حدیث کو سنایا جو ابھی ہم نے آپ کو صحیح مسلم کے حوالے سے سنائے ہیں، اور پھر آپ نے کہا کہ فقرؤوا ان شئتم۔ آپ نے وہ حدیث سنائی جو صحیح مسلم کی ہے، اس میں آگے آیت کریمہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس طریق سے جو عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی لے کر آئے ہیں اس میں اس آیت کریمہ کا بھی ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے آپ کو حدیث سنائی، آپ کو کہا کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین۔ تو یہ بات تھی اس سلسلے میں، آپ نے اس آیت کریمہ کو بھی پڑھ کر کے سنائے۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث آتی ہے، امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ اپنے سنن کی کتاب الجہاد میں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ بھی ابواب الجہاد میں اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ نے سکوت اختیار فرمائے ہیں، کوئی حکم نہیں لگائے ہیں، البتہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا کہ حسن صحیح۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا اس حدیث کو۔ فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل المیت یختم عملہ الا المرابط۔ کہا کہ جو بھی ایک شخص، جو بھی ایک مسلمان یا جو بھی انسان، مسلمان ہو کہ کافر ہو، بالخصوص یہاں ایک مسلمان کی بات چل رہی ہے کہ جو بھی مسلمان، جب اس کی وفات ہوتی ہے، اس کی موت آتی ہے، ایک مسلمان کی بات جس عمل کی بنیاد پر اسے اجر ملتا ہے اللہ کے ہاں، کہا کہ یختم عملہ، جو بھی مسلمان ہے، کہا کہ کل المیت یختم عملہ، جو بھی مسلمان جب اس کی وفات ہوتی ہے تو اس کا عمل وہاں منقطع ہو جاتا ہے۔ کہا کہ الا المرابط، سوائے مرابط کے، ان کا عمل منقطع نہیں ہوتا، ان کا بذات خود عمل منقطع نہیں ہوتا ہے۔ کہا کہ فإنہ ینمو عملہ الی یوم القیامہ، ان کا جو عمل ہے اس میں اضافہ ہوتے رہتا ہے، اس میں نمو والی بات ہوتی ہے اور قیامت تک۔ اللہ اکبر۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَيُؤَمَّن من فتان القبر، اور قبر کے فتنے سے وہ محفوظ بھی رہتے ہیں۔ وہ تو دو چیزوں میں فرق کرنا چاہیے، ایک عام مسلمان ہے، ایک عام مسلمان کی جب وفات ہوتی ہے تو ان کا جو عمل ہے منقطع ہو جاتا ہے۔ اب نمازیں ان کی منقطع ہو چکی ہیں، اب ان سے نماز تو ہونے والی نہیں، اب تو ان سے روزے ہونے والے نہیں، اب تو ان سے ذکر و اذکار ہونے والی نہیں، اب تو ان سے تلاوت قرآن ہونے والے نہیں، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، دیگر بہت سارے حقوق العباد ہیں وغیرہ وغیرہ، سب ان کی جو نیکیاں ہیں، اعمال ہیں، اعمال منقطع ہو چکے ہیں۔ اب ان کے لیے اجر کے دروازے بند ہیں، جو کرنا تھا آج کر لیے، ایک عام مسلمان کی بات۔ لیکن ایک مرابط کے لیے ایسا نہیں ہے، مرابط کے لیے جتنی نیکیاں وہ انجام دے رہے تھے برابر وہ نیکیاں ان کے لیے کام کر رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ، معروف جو مفسر ہیں، الجامع لاحکام القرآن، ان کی جو تفسیر ہے اس میں آپ نے دونوں حدیثوں کو رکھ کر کے ایک تطبیق دیا۔ آپ نے صحیح مسلم کی جو حدیث ابی ہریرہ معروف حدیث ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ ایک ابن آدم، کوئی بھی ایک انسان کی جب وفات ہوتی ہے تو ان کا جو عمل ہے نا وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں بھلے ہی 3 صورتیں بتائی گئی ہیں، اور بھی کافی صورتیں ہیں، لیکن وہ صورتیں کس اعتبار سے ہیں؟ اسباب کے اعتبار سے۔ یعنی کیا ہے کہ ایک انسان ہے، آج اس کی وفات ہو چکی ہے، اس کے اعمال منقطع ہو چکے ہیں، لیکن ان کی جو اولاد ہے، صالح اولاد ہے، ان کے لیے دعا کرتی رہے گی تو اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اولاد اگر انتقال ہو جائے
تو وہ جو ایک سبب تھا وہ بھی تو ختم ہو گیا نا. ان کے تلامذہ ہو سکتا ہے کسی کی اولاد بھی نہ ہو, اولاد ہو لیکن ان کی زندگی ہی میں وفات پا چکے ہوں, بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. ان کے تلامذہ ہیں کتابی شکل میں وغیرہ بھی تلامذہ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, ان کے لیے دعا کریں گے, پڑھ کر کے عمل کریں گے, اس کا اجر ملے گا. لیکن یہ ایک سبب کے طور پر نہ ہے, فی نفسی ہی ان کا عمل کام نہیں کر رہا ہے نا, تو وہ ایک سبب ہے, وہ کبھی بھی منقطع ہو سکتا ہے وہ سبب. لیکن مرابط کا معاملہ ایسا نہیں ہے. مرابط کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ عمل جو کر رہے تھے, وفات ہو چکی ہے, عمل بھی برابر جاری ہے. سبحان اللہ, ان کا عمل ہی منقطع نہیں ہوگا. ان کے اسباب ہیں الگ چیز, فی نفسی ان کا عمل ہی منقطع نہیں ہوگا. یہ استثناء بتا رہا ہے. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مطلب ان کے حق میں اتنی بڑی فضیلت بتائی. سبحان اللہ. تو یہ ایک عظیم فضیلت ہے. اس کی ایک توجہ یہ کی ہے ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے, کہا کہ یعنی یہاں ان کے اسباب بیان کیے گئے ہیں, یہاں ان کا بذات خود عمل جو بتایا گیا ہے, اس لیے کہ ایک مرابط جو ہوتے ہیں مسلمانوں کے, جو نگران ہوتے ہیں, سبحان اللہ العظیم, یعنی ان کی چوکیداری کی وجہ سے باذن اللہ تعالی, ان کی چوکیداری کی وجہ سے پورے مسلمان نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, دینی کام کرتے ہیں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دیتے ہیں, اور جو ہے سکون کی نیند سوتے ہیں, وہ قیام اللیل کے لیے اٹھتے ہیں, اور جو ہے وغیرہ بہت سارے. تو ان کی جاگنے کی وجہ سے, ان کی چوکیداری کی وجہ سے, ان کے باخبر رہنے کی وجہ سے, ان کی جو ہے چوکنا رہنے کی وجہ سے سب یہ عمل کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو جو ہے اتنا محبوب, جو اللہ کے ہاں ان کے محبوب عمل ہے کہ وہ عمل ہی ان کی وفات کے بعد وہ عمل بھی باقی رہے گا, ان کے لیے اجر کا باعث بنتا رہے گا. اس لیے کہ بہت ساری نیکی وہ انجام نہیں دے پاتے ہیں, اور ان کی وجہ سے یہ لوگ انجام دے رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس نیکی کو ہی ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دی ہے کہ ان کو اجر ملتا رہے گا.